من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا علم اقل لکا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا انک لن تستطیع تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے معیہ میرے ساتھ صبر کی، یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کیا وجہ کہ یہاں پر علم اقل کے بعد لکا کو بڑھا دیا گیا، یوں نہیں فرمایا علم اقل انک لن تستطیع۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ یہاں پر لم اقل کے بعد لکا کو بڑھا دیا، یوں نہیں فرمایا علم اقل انک لن تستطیع۔ جواب یہ ہے تاکہ ترک معاہدہ پر عتاب پرزور طریقے سے ہو جائے، اور یہ پرزور طریقہ لکا خطاب کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ جواب یہ ہے تاکہ ترک معاہدہ پر کہ طے ہوا تھا کہ سوالات زیادہ نہیں کرو گے، ترک معاہدہ پر جو عتاب ہے وہ پرزور طریقے سے ہو جائے، اور یہ عتاب لکا خطاب کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ قال تو کہا ان سألتک اگر میں آپ سے پوچھوں عن شیء کسی شے کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو مجھے مت رکھنا اپنے ساتھ، قد بلغت تحقیق آپ پہنچ چکے، من لدنی میری طرف سے عذر کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ 3 مرتبہ مجھ سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، تو آپ انتہائی عذر کو پہنچ چکے ہیں، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، مجھے اپنے سے علیحدہ کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ 3 مرتبہ مجھ سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، لہذا اس کے بعد بھی اگر میں کوئی بات آپ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، مجھ سے علیحدہ ہو جانا، آپ انتہائی عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا پس وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا یہاں تک کہ جب وہ آئے، اہل قریۃ ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما تو کھانا طلب کیا، اہلہا اس گاؤں والوں سے، فابوا پس انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، فوجدا فیہا تو ان دونوں نے پایا اس میں، جداراً ایک دیوار کو، یرید ان ینقض جو گرنا چاہتی تھی، فاقامہ پس اس نے اس کو سیدھا کر دیا، قالا تو کہا لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا تو البتہ آپ لے لیتے اس پر اجرت۔ فانطلقا تو خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ وہ بستی کون سی تھی؟ تو ایک قول کے مطابق انطاکیہ اس کا نام تھا، اور ایک قول میں ایکہ نام لکھا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اندلس کا ایک شہر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ وہ بستی کون سی تھی؟ تو ایک قول کے مطابق اس کا نام انطاکیہ تھا، اور ایک قول میں ایکہ، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اندلس کا ایک شہر تھا۔ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما ان دونوں حضرات نے وہاں بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کھانا دینے سے اور مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جداراً یرید ان ینقض فاقامہ ان دونوں حضرات نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کیسے کیا؟ تو اس میں بھی چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 اشارہ کیا وہ سیدھا ہو گئی، اور نمبر 2 ہاتھ لگایا تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی، اور نمبر 3 اس دیوار کے لیے گارا بنایا اور پھر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور نمبر 4 اس دیوار کو گرا دیا، ازسر نو اس دیوار کو پھر بنایا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کیسے سیدھا کیا؟ چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 اشارہ کیا تو وہ سیدھا ہو گئی، نمبر 2 ہاتھ لگایا تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی، نمبر 3 اس کے لیے گارا بنایا
تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس دیوار کو گرایا اور اثر نو اس کو دوبارہ بنا دیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر ذی روح ہے، تو پھر کیسے فرمایا یرید ان ینقض، کہ وہ ارادہ کرتی تھی کہ گر جائے؟ سوال ہوتا ہے کہ دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر ذی روح ہے، غیر ذی شعور ہے، تو پھر کیسے فرمایا یرید ان ینقض، وہ ارادہ کرتی تھی کہ گر جائے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ارادہ کی نسبت دیوار کی طرف یہ مجازی طور پر ہے، مطلب کہ وہ گرنے کے قریب تھی۔ جواب یہ ہے کہ ارادہ کی دیوار کی طرف نسبت مجازی ہے، یعنی وہ دیوار گرنے کے قریب تھی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے، اور اجرت لینے کی ترغیب اس لیے دی تاکہ کچھ پیسے مل جائیں اور کھانے کا سامان ہو جائے، کیونکہ بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، یہ جو دیوار آپ نے سیدھی کی ہے، تاکہ اور یہ ترغیب اجرت لینے کی اس لیے دی تاکہ پیسے لے کر کچھ کھانے کا سامان مل جاتا، کیونکہ کھانا بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بڑی محنت سے ٹھیک کی تھی، تبھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اجرت کے مستحق ٹھہرے تھے، ورنہ اگر اس دیوار کو بطور معجزہ انہوں نے ٹھیک کیا ہوتا تو اجرت بھی طلب نہ کر سکتے تھے اور اجرت کے مستحق بھی نہ ہوتے۔ ایک اور نقطہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بڑی محنت سے ٹھیک کی تھی، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں وہ اجرت کے مستحق ٹھہرے تھے، ورنہ اگر انہوں نے وہ دیوار بطور معجزہ ٹھیک کی ہوتی تو پھر اجرت طلب بھی نہ کر سکتے تھے اور اجرت کے مستحق بھی نہ ٹھہرتے۔